ودليلا وعينا حتى تسكنه میں عزاداری میں ماتم میں تھوڑا ہم معرفت کے ساتھ داخل ہوں. یہ نہ سمجھے کہ چلو ایک مجلس ہوئی نا دن بھر میں بہت ہو گیا چلے گئے. نہیں یہ عجب جگہ ہے. استاد عبدالکریم حائری جو بنیان گزار مؤسس فاؤنڈر حوزہ علمیہ قم کے بنیاد رکھی، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ حکومت نے مجالس پہ پابندی لگا دی. ہر دور کے ظالموں کو مجالس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک راز ہے نا کہ ہم تو آتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں، ہم تو آتے ہیں ماتم کرتے ہیں، ہم تو آتے ہیں گریہ کرتے ہیں. ان ظالموں کے سینے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ چونکہ امام فرماتے من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلوبہم یوم تموت القلوب. جو ہماری مجلسوں میں آتا ہے تو جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوتے. سمجھ گئے؟ ظالم مردہ دلوں کے مجمع سے نہیں گھبراتا، ظالم زندہ دلوں کو دیکھنا نہیں چاہتا. اور اسے پتہ ہے کہ مجلسیں ان کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتی، ان کے دل زندہ ہیں. لہٰذا یہاں پر کبھی شرک کے فتوے کبھی کفر کے فتوے نہ جانے، لیکن راز ہے. واقعی نہیں مجلسیں اسی طرح ہیں. ان کے زمانے میں پابندی لگائی گئی کہ نہیں مجلسیں نہیں ہوں گی. آغا نہایت غمگین. میں نے اس کے نا کبھی آپ عزاداری کو لے کے تھوڑا سینسیٹیو ہوئیے، حساس ہوئیے. کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے بند ہو گئی. ابھی تک الحمدللہ ایسا نہیں سننے میں آتا، اور نہ سننے میں آئے یہ یوں ہی نہ چلی جائے. نہیں باقاعدہ اسی پرانی رسم و رواج کے ساتھ، اسی خاص روایت کے ساتھ جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے، اسی رسم و روایت کے ساتھ اس عزاداری کو زندہ رکھیے. یہ عزاداری زندہ ہے تو تم زندہ ہو. جس دن یہ عزاداری نہیں ہے نا، تم میں اور دوسری قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو فرما رہے ہیں ہر اللہ اکبر کہنے والا جان نہیں دیتا. جو حسین کی مجلس میں آ کر یا حسین کہتا ہے، وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو جان دیتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں وگرنہ پوری کائنات اللہ اکبر کریے، لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بڑا لگتا ہے. صرف حسینی ہیں جن کو خدا سے بڑا کوئی نظر آتا ہی نہیں. تو جو فرما رہے یہ حسینیت کی اپنی نشانیاں یا علامتیں ہیں. انہوں نے ان سے کہا کہ آقا کیا مجلسیں بند ہے، آپ اتنا فکر مند ہو. اب ہمارے جیسا کوئی مولوی ہو تو سوچے ٹھیک ہے مجلس نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ. آقا ان کے شاگردوں میں ابھی وہ معرفت نہیں ہے. میں نے کہا نا مجلسوں کی معرفت ہی ایک الگ چیز ہے. انشاءاللہ کبھی حیات رہے تو معرفت مجالس پہ اشرا پڑا جائے کہ ان کے اندر کیا راز ہے، ان مجالس کی کیا برکات ہے. ان کے شاگردوں کو نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے اگر سارے احکام تو ہیں، نماز پہ پابندی نہیں ہے، روزے پہ پابندی نہیں ہے، حج پہ پابندی نہیں ہے، مجلس بین ہے، مجلس پہ پابندی ہے. اور پھر جو لوگ معرفت نہیں رکھتے وہی جملہ کہتے آقا ایک مستحب کام تھا، اس مستحب کام پر پابندی لگا دی گئی تو کیا ہوا؟ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ تاریخی جملہ جو عبدالکریم حائری نے فرمایا وہ سنیے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہی وہ مستحب ہے جس نے سارے واجب کو بچایا ہے. یہی وہ مستحب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. یہ ہے، یہ مجلسیں ہیں تو نماز قائم ہے، یہ مجلسیں ہیں تو روزہ ہے، یہ مجلسیں ہیں تو حج ہے. یہی مجلسوں نے بچایا، اسی کربلا نے بچایا. بتاؤ نا کربلا نہ ہوتی تو آپ نماز کہاں لے جاتے؟ کربلا نہ ہوتی تو قرآن کیسے زندہ رہتا؟ کربلا نہ ہوتی تو سارے حرمتیں. ایک جملہ یاد رکھے گا، میں پھر ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ابتدائی دن تھوڑا بہت معرفت کے ساتھ مجلسوں میں آؤ. کبھی ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سے پڑھ لکھ لے گئے، تھوڑا دو چار یونیورسٹی اور
کالجز میں ہم جانے لگے تو ان کو لگا کیا کالا کپڑا پہن کے روزانہ جاؤ روزانہ آؤ.